انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیرپی کو سبسکرائب کریں۔ اسلامی سال کے ساتھ ساتھ امیر المومنین مراد رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو دن ہے وہ یکم محرم الحرام ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی اور تمام صحابہ کرام جتنے بھی اصحاب ہیں وہ تمام کے تمام پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرید ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں، اللہ سے مانگ کے لیا ہے، اللہ سے مانگا ہے، دعا کی تھی نا کہ یا تو عمر مسلمان ہو جائے یا عمر مسلمان ہو جائیں۔ اللہ کریم نے عطا کیا نبی علیہ السلام کی دعا پہ، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبھائی ہے، ایسی نبھائی ہے کہ آج روضہ رسول میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ پنجاب میں پچھلے 10 دن سے سیلاب آیا ہوا ہے، الگ الگ دریا ندیاں اپنی حدود سے باہر ہیں، مختلف لوگ اس میں خدمات انجام دے رہے ہیں، نیتوں کا مالک اللہ ہے۔ جب ان حالات میں خدمت کرنے والوں کو دیکھتے ہیں تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انداز خدمت ہے، ان کا جو طریقہ ہے خدمت کا، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سیکھا ہے خدمت کی لائن کے اندر، اگر اس کو دیکھتے ہیں تو ایک رہنمائی ملتی ہے، راستہ ملتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، دلوں کو سکون پہنچتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائی، اتنی عزت عطا فرمائی کہ ایک وقت میں 22 لاکھ مربع کلومیٹر، 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی تھی۔ یہ آج کل کے جتنے ملک ہیں، سعودی عرب سے آگے جائیے، یمن میں کون خلیفہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دبئی میں کون خلیفہ ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ متحدہ عرب امارات کس کے نیچے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کویت کا علاقہ کس کے پاس؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عراق کس کے پاس؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایران کس کے پاس؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ افریقہ کس کے پاس؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مصر کس کے پاس؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوڈان کس کے پاس؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی حکومت عطا فرمائی کہ 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی سلطنت کا ایک ہی حکمران، اور حالت یہ ہے کہ رات کو جب رات ہو جاتی ہے، لوگ سو جاتے ہیں، اور اللہ والے جب اللہ کی حضور کھڑے ہو کر تہجدیں پڑھتے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت رات کو اپنے گھر سے نکلتے ہیں، مدینے کا چکر لگاتے ہیں، اور مدینے کے اطراف کا چکر لگاتے ہیں کہ کوئی ایسا تو نہیں جس کو میری ضرورت ہو۔ آج تو اگر کوئی چھوٹے سے علاقے میں حکمران ہو جائے، اگر کوئی چند گلیوں میں محلوں پہ حکمران ہو جائے، اگر کوئی کسی مدرسے یا مسجد کا ہی حکمران ہو جائے تو اس سے تو ملنا بڑا مشکل کام ہے بھائی۔ اگر کسی کو دین کا غرور آ جائے تو ان کے ہاتھ تک تو ہاتھ پہنچانا مشکل ہے۔
یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی ہے. دیکھو حکومت کیسے کی اور کیا انداز سکھایا. جو لوگ جمہوریت کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں اور وہ لوگ بھی جو اپنے آپ کو نام نہاد اسلام کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، جن کو ذرا سی گفتگو سے تکلیف پہنچتی ہے، آؤ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. ممبر پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر کھڑے ہوئے اور ممبر رسول پر کھڑے ہو کے کہا کہ اے مسلمانوں، اے صحابہ، اگر میں کبھی غلط چلا، اگر مجھ سے کوئی غلط فیصلہ ہوا تو تم کیا کرو گے؟ تو ایک بدو اٹھتا ہے، ایک دیہاتی اٹھتا ہے، ایک پھٹے حال مسلمان اٹھتا ہے، کہنے لگا عمر خبردار، اگر تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چلنے کی کوشش کرے گا تو یہ شمشیر تیرے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے. فرمایا بس ایسے ہی لوگ چاہیے تھے. آج کیسے چاہیے؟ آج چمچے چاہیے، مرید چاہیے، چاپلوس چاہیے، تلوے چاٹنے والوں کی ضرورت ہے آج، جو آنکھیں بند کر کے کہتے رہیں کہ اگر یہ کفر کہہ رہے ہیں تو ہم کفر پہ لبیک کہہ دیں، اور اگر یہ حق کہہ رہے ہیں تو حق پہ لبیک کہہ دیں، اگر یہ گہرائی میں گرا دیں تو بس وہیں جا کر تلوے چاٹنے لگ پڑیں. آج وہ لوگ موجود نہیں ہیں آپ کے پاس، آپ کے دوستوں میں، معاشرے میں، جماعتوں میں، جو کم از کم اپنے امیر کو اتنا کہہ سکیں کہ حضرت جی یہاں آپ غلط چل رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے معاملے کی یہ بات خلاف ہے. وہ بات ہی نہیں ہے، وہ انداز ہی نہیں ہے. تبھی تو کسی نے کہا نا، میں نے گزشتہ جمعے بھی آپ کو سنایا تھا وہ شعر کہ خدایا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگا رہے ہیں مدینے کا. یہ ان لوگوں کو یہ واقعہ سنانے لگا ہوں جو خدمت کے میدان میں اب آئے ہوئے ہیں. اور آج کل پنجاب میں تو ماشاءاللہ ہر ایک گاؤں دیہات میں لوگ خدمت کے لیے نکلے ہوئے ہیں. ایک طرف جب پانی کا سیلاب آیا تو دوسری طرف اس روئے زمین سے خدمت کا بھی سیلاب آ گیا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ٹہلتے ٹہلتے ذرا مدینہ منورہ سے باہر نکلے، دیکھا کہ خیمہ ہے، اس میں چھوٹی سی شمع جل رہی ہے اور ایک بندہ اپنے خیمے کے باہر، ٹینٹ کے باہر پریشان بیٹھا ہے. سلام کیا، پوچھا ہاں بھائی کیا بات، مسافر ہو؟ کہنے لگا ہاں مسافر ہوں. کیا بات پریشان بیٹھے ہو؟ کہنا مدینے جانا تھا، راستے میں ہی دیر ہو گئی اس لیے باہر ہی رک گیا، اب صبح جاؤں گا. کہتا پریشان کیوں بیٹھے ہو آپ؟ کہنے لگا میری بیوی اندر ہے خیمے میں اور میرے گھر میں بچہ ہونے والا ہے، وقت بہت قریب ہے، اب ہم میاں بیوی اکیلے ہیں، میں اس لیے پریشان ہوں، کوئی ساتھی نہیں ہے. کوئی عورت ہوتی، کوئی آس پاس کوئی دائی ہوتی تو میرا کام بن جاتا. تو وہ جب اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 2-3 سوال کیے تو پریشان سا ہو گیا. تلخی سے کہنے لگا بھائی یہ مجھ سے کیا لینا ہے، تم اپنے راستے جاؤ، میں اپنی پریشانی میں پریشان ہوں پہلے سے ہی. ہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چھوڑ کے فوراً گھر آئے. رات کا پہلا پہر ہے، گھر آئے رات کے پہلے پہر میں، آ کے اپنی زوجہ کو اٹھایا، فرمایا جلدی اٹھ جا، مدینے کے باہر جنت لٹ رہی ہے. بیٹیاں بھی سنیں، بہنیں بھی سنیں، مائیں بھی سنیں. ایسی ہوتے ہیں لوگ جن کے گھروں میں دین ہوتا ہے، جو نمازی ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں. یاد رکھو خدمت کرنا دینداروں کا کام ہے، اور دیندار وہی ہے جو خدمت کے لیے وقت نہ دیکھے، جو خدمت کے لیے وقت مقرر نہ کرے، جو جب کسی کو اس کی ضرورت محسوس ہو تو وہ اٹھ کے نکل پڑے. اسی کو اعلیٰ ترین خدمتگار کہتے ہیں. مشہور مقولہ ہے نا کہ عبادت سے جنت ملتی ہے، عبادت سے جنت، خدمت سے خدا ملتا ہے. امیر المومنین کی اہلیہ اٹھی،
پوچھا کیا بات ہے میاں صاحب کہاں جانا ہے؟ فرمایا مدینے کے باہر ایک عورت کے بچہ ہونے والا ہے، وہ اکیلی ہے، اس کا شوہر پریشان ہے، چلو سارا ضروری سامان اٹھایا، بوری اپنے کندھے پہ لاد لی، سارا کھانے پینے کا سامان ہے، ضروری خواتین کا سامان ہے، لکڑیاں ہیں، سب کچھ اپنے کندھے پہ لادا۔ رات کو کسی غلام کو نہیں اٹھایا، ملازم کو نہیں اٹھایا، اپنے سیکیورٹی گارڈوں کو نہیں اٹھایا، لشکر والوں کو نہیں بلایا، فوراً چل پڑے۔ اب گئے تو اس آدمی کے پاس پہنچے، اس کو کہا کہ یہ میری زوجہ ہے، اجازت ہے یہ اندر جا کے تمہاری بیوی کی خبر گیری کرے گی؟ پریشان حال تھا، کہنے لگا ہاں اللہ تمہارا بھلا کرے جاؤ۔ تو وہ اندر چلی گئیں اور یہ اس کے پاس بیٹھ گئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتیں کرنے لگے۔ وہ دیہاتی آدمی تھا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ باتیں کرتے کرتے اندر جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، جب بچے کو سنبھال لیا جاتا ہے، تو اندر سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ آواز مارتی ہیں کہ خوشخبری ہے امیر المومنین، آپ کا یہ جو دوست ہے نا، آپ کا یہ جو ساتھی ہے، اللہ نے اس کو بیٹا عطا کیا، مبارک ہو۔ اب وہ جو بندہ ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اٹھ کے ہوا، کھڑا ہو گیا، فرمایا حضرت آپ عمر بن خطاب ہیں، آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، مجھ سے تو بڑی گستاخی ہوئی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ امیر المومنین ہیں۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ اگر تمہیں نہیں معلوم تھا، ہمارا کام ہے تمہاری خدمت کرنا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو چکر لگا رہے ہیں تو دیکھا ایک بوڑھیا کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کھٹکھٹایا، اجازت لے کے اندر چلے گئے، پوچھا اماں پریشان لگ رہی ہے، کیا بات ہے؟ کیا بات ہے پریشان لگ رہی ہو؟ کہنے لگی بس کیا بتاؤں، گھر میں کوئی جوان نہیں رہا، سب لوگ جنگ میں کام آ گئے تھے، اکیلی ہوں، اناج نہیں ہے گھر میں، آج 2-3 دن ہو گئے۔ فرمایا وہ امیر المومنین کو اطلاع پہنچاتی، فرمان کہنے لگی کیا اسے خود نہیں پتا میں پریشان ہوں؟ اس بڑھیا نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نہیں تھا، تو فوراً واپس گئے، سارا سامان لے کے آئے اس کے گھر کے لیے۔ غلام نے کہا حضرت یہ بوریاں میں اٹھا لیتا ہوں۔ فرمایا نہیں نہیں، کیا قیامت والے دن بھی تو اٹھا سکتا ہے؟ جب سارا کچھ اس بڑھیا کے گھر میں اناج پہنچا دیا، لکڑیاں پہنچا دیں، گھی پہنچا دیا، تیل پہنچا دیا، ستو پہنچا دیا، کھجوریں پہنچا دی، سب کچھ پہنچا دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عمر؟ کون امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ایک آواز سے کیسر و کسریٰ کے محل لرزتے ہیں، جن کی آمد کا جب رن پڑتا ہے تو بڑے بڑے دشمن ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، جن کا نام سن کر قلعے فتح ہو جاتے ہیں۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ لکڑیاں چولہے میں لگا کے ان کو آگ لگا کے پھونکے مار رہے ہیں، اور وہ لکڑیاں تھوڑی سیلی ہونے کی وجہ سے دھواں چھوڑ رہی ہے، آپ کی آنکھوں میں بھی پانی نکل رہا ہے، دھوئیں کی وجہ سے تکلیف ہو رہی، لیکن پورا زور لگا رہے بھی یہ چولہا جل جائے، آٹا گوندھ دیا ہے تاکہ اس اماں کو کچھ روٹیاں بنا کے دوں۔ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلم سے روزانہ لکھا جاتا کہ آج فلاں کو گورنر بنا دیا، آج فلاں کو اتار دیا، آج فلاں کو فلاں علاقے کا حکمران بنا دیا۔ اب ادھر مسجد نبوی میں ضرورت پڑی، باہر کے ملکوں کے امبیسڈر سفیر آئے ہوئے بیٹھے کہ مسلمانوں کے بادشاہ سے ملنا ہے، امیر المومنین سے ملنا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف ڈھونڈ رہے ہیں بھئی کہاں ہے امیر المومنین، یہ بہت ضروری کام ہے، یہ دستخط ہونے ابھی ضروری ہے، یہ حکم نامہ جانا ہے، امیر المومنین کہاں ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ فلاں محلے میں فلاں جو بوڑھیا ہے نا، اس کے گھر میں آٹا گوندھ رہے تھے، اور آخری بار جب میں نکلا تو چولہا جلانے کی کوشش ہو رہی تھی۔ سیدھا پہنچے یہ اصحاب وہاں پر، جا کے دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چولہے میں لکڑیاں دے کے اس کو جلا رہے ہیں، دھواں ہوا پڑا ہے، داڑھی مبارک میں سے بھی دھواں نکل رہا ہے۔ سلام کیا کہ حضرت وہ فلاں کام رہ گیا، اشارہ کیا کہ نہیں، پہلے اس بڑھیا کو جب سب کچھ بنا کے دے دیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا کو کہا اماں اب سب کچھ ٹھیک ہے؟
اب ضرورت کی چیزیں ساری آ گئیں، ہاں اماں آ گئیں، تو اماں سے پوچھا کہ اب کوئی بات تو نہیں؟ کہنے لگی بات تو اب بس یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں چلی جاؤں گی اس دنیا سے، جا کے اپنے خلیفہ کی شکایت کروں گی۔ جب اتنا سننا تھا امیر المومنین رونے لگے، اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ عمر بن خطاب ہیں۔ عثمان نے کہا رضی اللہ عنہ نے، اے اماں جی امیر المومنین کو کیا پتا کہ تو کس حال میں ہیں، ان کو کیا خبر؟ اور اس دور میں تو نیٹ نہیں تھا، واٹس ایپ نہیں تھا، ویڈیو کلپ نہیں بنتے تھے۔ سنو اس بوڑھیا نے کیا کہا، اسلام کا شعار سنو۔ مسلمانوں اپنی تاریخ میں یہ دیکھو کہ کس انداز سے خدمت انجام دی جاتی ہے، حکمران کیسے ہوتے ہیں، معاملات کیسے طے کیے جاتے ہیں۔ اس بوڑھی عورت نے اسلام کا فلسفہ بیان کیا، کہنے لگی اچھا اگر امیر المومنین کو یہی نہیں پتا کہ ایک بوڑھیا کس حال میں ہے، پھر حکومت کیوں کرتے ہیں؟ حکومت چھوڑ دینی چاہیے۔ آج کوئی کہہ دے گا کسی حکمران کو اتنی سی بات؟ آج ذرا کسی ملازم کو ہی کہہ کے دیکھ لو، کسی عام ملازم کو کہہ لو گے، وہ کہے گا قیامت تو جب آئے گی پہلے ابھی تیرے 4 ڈنڈے لگا کے بتاتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی بات ہے، محمد رسول اللہ سے محبتوں کی بات ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جب اسے پتہ لگا کہ یہی ہیں، اس بڑھیا کے مزاج کو نرم کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے لکھوایا کہ میں نے عمر بن خطاب کو اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے۔ یہ واقعات تب یاد آئے ہمیں، ہم جب نکلتے ہیں لوگوں کی خدمت کے لیے۔ بعض حضرات کچھ سختی والے بھی مل جاتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جو نخرہ کرتے ہیں کہ یہ سامان نہیں چاہیے، وہ سامان چاہیے۔ تو اپنے ساتھیوں کو بار بار اس بات کی تلقین کی جاتی ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں بانٹنے والوں میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس طرح کر دیا کہ ہم دوسروں تک کچھ مدد پہنچا سکتے ہیں، تو پھر دوسروں کے نخرے بھی اٹھا لیں۔ یہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لینے والوں کے نخرے اٹھانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر وہ سامنے والا کوئی چون چرا کر دے تو کوئی بات نہیں، دینے والے کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم میں کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اللہ نے ہمیں اسباب دیے ہیں تب ہم دے رہے ہیں۔ اللہ نے اگر ہمیں یہ توفیق نہ دی ہوتی، اسباب نہ دیے ہوتے اور ہم بھی لینے والوں کی لائن میں کھڑے ہوتے تو کیا ہو سکتا تھا؟ ہم خدا کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے مالدار ہیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں۔ یمن سے ایک بندہ آیا کہ لگا 3000 دینار چاہیے مجھے آپ سے۔ خلیفہ نے کہا کہ میں تو آج کل خالی ہوں، یہاں گھر کا دروازہ تو بڑا شاندار ہے۔ فرمایا تو خلیفہ بننے سے پہلے کی بات ہے، جب خلافت ملی سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا، آج کل خالی ہوں۔ تو فرمایا میں تجھے ایک گھر کا پتہ بتاتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہاں چلا جا، وہاں سے سب کچھ مل جائے گا۔ اب اس بندے کو پتہ بتا دیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ بندہ جب وہاں پہنچا تو دروازہ بھی کھٹکھٹانے لگا ہے، تو اندر سے آواز آ رہی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے ہیں، کہنے لگے یار تم اتنے بڑے فضول خرچ ہو، یہ شہد دودھ میں ملا کے پیتے ہو، دودھ بھی میٹھا ہی ہوتا ہے، شہد بھی میٹھا، اتنی فضول خرچی۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تو بھیجا تھا کہ وہاں چلا جا، 3000 دینار مل جائیں گے، تیرا معاملہ ہو جائے گا۔ اب یہ جو لینے والا تھا، مانگنے والا تھا، جب اس نے یہ آواز سنی گھبرا گیا، کہنے لگا خلیفہ نے کس کے دروازے پہ بھیجا ہے؟ یہ تو مجھے نعوذ باللہ ایسا لگ رہا ہے یہ تو بچوں کو ہی اپنے کچھ کھانے پینے کی کھلی اجازت نہیں دیتا، مجھے 3000 دینار کہاں سے مل جائیں گے؟ جو بڑے ہوتے ہیں ان کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ بڑا بندہ اپنے قد و کاٹ سے بڑا نہیں ہوتا، نوٹ کر لیجئے بات۔ جو بڑا انسان ہوتا ہے وہ اپنے قد کی وجہ سے بڑا نہیں ہوتا، وہ اپنی داڑھی اور پگڑی کی وجہ سے بڑا نہیں ہوتا، وہ میٹھا بولنے کی وجہ سے بڑا نہیں ہوتا۔ جو بڑا ہوتا ہے نا وہ دوسروں کے ساتھ عاجزی سے جھک کے ملتا ہے، اس لیے وہ بڑا ہوتا ہے۔ اگر وہ جھک کے ملنے والا نہیں ہے، گردن اٹھا کے ملنے والا، اس لیے بڑا ہونے کے باوجود بھی وہ بڑا نہیں ہے، بڑا ہونے کا دکھاوا کر رہا ہے۔
تو جو بڑے ہوتے ہیں ان کی بات ہی نرالی ہوتی ہے. دروازہ کھولا, پہلی بات کہی, وعلیکم السلام کہتے پہلی بات کہی, کہنا گستاخی معاف, میں اپنے بچوں کو کچھ سمجھا رہا تھا جس کی وجہ سے آپ کو انتظار کرنا پڑا, تو اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا. ملازم کو کہا, بیٹھک کھلوائی, اربوں پتی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے اربوں پتی ہیں حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب بیٹھک کھلوائی وہ بیٹھا, بہترین آرام دہ مسند کے اوپر بیٹھا, تو اس کے لیے دودھ پیش کیا گیا, اس میں شہد ملا ہوا تھا, ساتھ میں کھجوروں کا بہترین حلوہ پیش کیا گیا. جب تین چیزیں اکٹھی آئیں تو سوچنے لگا کہ یہ ابھی تو اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے تھے کہ دودھ میں شہد میں دودھ ملا کے مت پیو, اور مجھے تو تین چیزیں اکٹھی دی ہیں, تو معاملہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا. کچھ دیر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھی بیٹھک میں آ گئے. فرمایا کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہو؟ کہنے لگا جی حضرت میں یمن سے آؤں. فرمایا بس اتنا ہی ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس بندے کو کہ جا کے عثمان ذی النورین سے اتنا کہنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں بس. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب مہمان کو ناشتہ کروا لیا تو بازو پکڑ کے اسے صحن میں لائے, اپنے ملازم کو بلایا, فرمایا وہ جو اونٹ ہم نے تیار کروایا اپنے مہمان کے لیے کہاں ہے؟ جو اونٹ تیار کروایا کہاں ہے؟ وہ لے آیا اونٹ ملازم, تو اس نے دیکھا ایک جوان اونٹ. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ اس میں وہ تھیلا لٹک رہا ہے, 5000 دینار اس میں آپ کے لیے ڈال دیے گئے, آپ کے لیے, آپ کے گھر والوں کے لیے, سب کے لیے نئے کپڑے اس میں ڈال دیے گئے, راستے کے لیے بہترین میٹھا پانی, اس کی چھاگل بھی بندھوا دی ہے, خشک گوشت اور کھجوریں وہ بھی ایک تھیلے میں پیک کروا کے تاکہ راستے میں تمہیں بھوک لگے تو کھا لینا, وہ بھی ساتھ میں کروا دیا. اور بالکل حیران ہے کہ بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں اور مجھے 3 کی بجائے 5 ساتھ میں اونٹ, کیونکہ تھا دیہاتی نا. بعض حضرات جو ہوتے ہیں جب اللہ کچھ دیتا ہے شکر کرنے کی بجائے سوال بھی کرنے لگتے ہیں کہ اتنا کیسے دے رہے ہو. تو اس نے سوال کیا کہ حضرت یہ اونٹ جو ہے یہ کیسے آپ تک واپس پہنچے گا؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھیا یہ واپس لینے کے لیے تو دیا ہی نہیں ہے, واپس لینے کے لیے نہیں دیا. تو پھر وہ جب اونٹ کی طرف چلا گیا پھر آیا, کہنے لگا حضرت ایک بات بتاؤ, آپ اپنے بچوں کو ڈانٹ نہیں رہے تھے کہ شہد کیوں ملایا دودھ میں, فضول خرچی کیوں کی, اور آپ نے تو مجھے بڑا کچھ عطا کیا ہے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا, فرمایا سنے آنے والے, میں اپنے بچوں کو اس لیے ڈانٹ رہا تھا فضول خرچی سے کہ اللہ نے یہ جو ہمیں مال دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ جو دولت دی ہے, اللہ نے یہ جو عزت دی ہے, یہ دوسروں کے کام آنے کے لیے دی ہے, عیاشی کے لیے نہیں دی, اڑانے کے لیے نہیں دی, بربادی کے لیے نہیں دی. میں ان بچوں کو اس لیے سمجھاتا ہوں کہ اللہ نے یہ جو مال دیا یہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے. میری طرح میرے بچے بھی سیدھے راستے اوپر لگے رہے ہیں, اس لیے ان کو بار بار سمجھاتا ہوں. چلا گیا, پھر آنے لگا, کہنے لگا جی حضرت مجھے لگتا ہے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی پیغام بھیجا ہوگا. فرمایا بس کر, اب زیادہ باتیں نہیں کیا کرتے, جب کام بن گیا تو اپنا راستہ ناپا کرتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیم ہے. بہت مشہور شعر ہے نا جی, سخیاں کول مال نہیں ہوندے. بہت مشہور ایک شعر ہے, پنجابی دا کلام ہے کہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے, مالاں والے سخی نہیں ہوندے, سخیاں کول مال نہیں ہوندے. جو بہت زیادہ خربہ پتی ہو جاتے ہیں نا, سخاوت کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. قرآن نے بھی کہا نا, بار بار گنتا ہے پھر رکھتا ہے کہ کم نہ ہو جائیں. اسی چکر میں ہے کہ یہ جو رینکنگ بنی ہوئی ہے ورلڈ رینکنگ, اس میں سب سے امیر رہوں. تو بلے شاہ نے کہا نا, سخیاں کول مالاں والے سخی نہیں ہوندے, سخیاں کول مال نہیں ہوندے, تے ایتھے اوتھے دونوں جہاں سخی کدی کنگال نہیں ہوندے.
ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕੋਈ ਸਮਰਥ ਆਦਮੀ, ਜਦ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਆਦਮੀ, ਜਾਂ ਜਦ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਵੀ ਮਾਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਚੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਨੀਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਰਾਦਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਪਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਤੰਗ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਤੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਾਇਆ ਤੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੰਗ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਲਾਬ ਆ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਅਗਰ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਸੈਲਾਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਅਗਰ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने सानू अता किया है। और हजे भी जेड़े घरों नहीं निकले, माल दबी बैठे ने, याद रखो जो जान निकलनी है माल इत्थे ही रह जाना, इत्थे ही रह जाना, नाल चंगे काम जाने। बस मेरे दादा हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह नूं मैं बचपन तो देखा, और अपने वालिद शाही इमाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह नूं भी अक्सर की हुंदा सी। कई लोग बार बार आंदे सीगे ते मैं अपने वालिद साहब नूं कहा जी बंदा बार बार आंदा है, रोज़ाना ही आ जाता है, आपां रोज़ इहनूं कुछ ना कुछ दे के भेजदे। इक्को ही गल समझाई, पल्ले बन लई, तुसी भी बन लो। फरमान लगे पुत्रा, ये रब दा शुक्र नहीं कि अल्लाह ताला ने देन वालियां च रखिया, लैण वालियां च नहीं रखिया है। भी बंदे हो, खुदा दा शुक्र नहीं कि अल्लाह ने किस च रखिया तुहानू। जिन्ने भी लोग देन वाले ने, चाहे वो किसी मजहब ना ताल्लुक रख दे, याद रखो अल्लाह ताला दी जड़ी जात है, रब दी जड़ी जात है। अगर कोई बंदा रब दे बंदे नाल प्यार करता है, अगर कोई बंदा रब दी मखलूक नाल प्यार करता है, अगर कोई बंदा किसी रब दे गिरे हुए बंदे नू चकदा है, अगर कोई बंदा किसी रब दे भुखे बंदे नू खाना खिलांदा है, ते अल्लाह दा वादा है कि ओहदे लई इज्जतां दित्तियां जाणगियां, ओहनू बरकतां दित्तियां जाणगियां। ये वादा नहीं है। कई चंगे चंगे नमाजी कंजूसी दी वजह नाल जहन्नुम च चले जाने ने, ते कई छोटे छोटे अमलों वाले गरीब लोग जेड़े नमाज भी कदी मिस कर जाते सी, वो सिर्फ अपनी सखावत दी वजह नाल जन्नत दे विच चले जाएंगे। तो आज 2 मुहर्रम के मौके पे सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत अगर बयान की जाए वो तो बहुत तवील है, लेकिन जो उनकी खिदमात है ना, उसमें जहाँ उनका जाहो जलाल है, जहाँ अदल है, जहाँ इंसाफ है, उसके साथ साथ जो खिदमत का जज्बा है, जो गरीबों के साथ आजिज़ी है, इनकसारी है, जो मोहब्बतें हैं, जो प्यार है, जो खलूस है,
اس کو بھی ہم نے اپنے ساتھ ساتھ اپنانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور دیکھیں اسلام نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں یہ نیا سال عطا کیا ہے۔ آخری سال جو ہے وہ ذی الحجہ کا ہے، کس کے نام پہ؟ ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ۔ کس بات کے لیے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی۔ آخری مہینہ کس بات کی علامت ہے؟ کہ ہم قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اور پہلا مہینہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 1 محرم کو، اور پھر آگے یوم عاشوراء آ رہا ہے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے لخت جگر، مسلمانوں کے رہنما، قیامت تک حق اور انصاف کے علم بردار، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، سیدنا فاطمہ الزہرا کی آنکھوں کا نور، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن آ رہا ہے۔ یعنی ہمارا آخری مہینہ بھی اسلامی سال کا ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے، اور پہلا مہینہ بھی اسلامی سال کا ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر جذبہ پیدا کیجئے، اور قربانی جب وقت آتی ہے میدان میں دی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قربانی مال کی دی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ قربانی بعض اوقات غصے کی دی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ قربانی بعض اوقات دوسروں کو راضی کرنے کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کو راضی کرنے کے لیے اپنی جھوٹی انا کی دی جاتی ہے، قربانی اپنے تکبر کی بھی دی جاتی ہے، قربانی اپنے گھمنڈ کی بھی دی جاتی ہے۔ تو اس لیے اس بات کا عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس پیارے دین والی زندگی عطا فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم میں قربانی کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔